محمد نبينا بنور هدي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں دی. اتنی نعمتیں دی کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اس لیے کہ میری نعمتیں انگنت ہے. اور یہ قرآن کی آیت میں مفسرین اکرام کیا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ناک دیا، کان دی، زبان دی اور بدن کا ایک ایک اعضا دیا، اور وہ بھی صحیح سالم دیا. یہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ میرا بندہ میری ان نعمتوں کی قدردانی کر کے علم دین حاصل کرے اور علم کے پیچھے لگائے. اگر کوئی چیز تصور کرے تو کتاب کو تصور کرے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو تصور کرے. عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دماغ دیا اور یہ آنکھیں کیوں دی؟ پکچر اور گانے اور فلمیں اور ڈرامے، یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ آنکھوں کی نعمت اس لیے دی تاکہ میرا بچہ یہ طالبان علوم نبوت یا اللہ کے رسول کا مہمان جو بن کر آیا ہے، وہ اس دسترخوان پر آ کر اپنے آنکھوں کے ذریعے، اپنی آنکھوں کی چمک دمک کے ذریعے اس کتابوں کا مطالعہ کرے، قرآن مقدس کا مطالعہ کرے اور اس پر گہری نظر ڈالے اور اس کا اچھے سے مطالعہ کر کے علم دین حاصل کرے، پھر اس پر عمل کرنے والا بنے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ مقدس اور قیمتی آنکھیں دی، جو آج اگر نکالی جائے ایک آنکھ تو کروڑوں میں بکتی ہے، اربوں میں بکتی ہے. ایک قیمتی زیور سے زیادہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو میرے عزیز بچوں، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آنکھ کتنی بڑی نعمت دی، اور یہ زبان بھی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان جو ہم کو دی ہے، ہم کہتے ہیں کہ معمولی زبان ہے، لیکن حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ زبان جب انسان صبح میں بیدار ہوتا ہے تو زبان اس سے کیا کہتی ہے؟ زبان اس سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے: اے زبان تو قابو میں رہنا تاکہ تیری وجہ سے ہماری پٹائی نہ ہو جاوے. زبان روزانہ اپنے بدن کے تمام اعضاء کو یہ شکایت کرتی ہے، ہاتھ سے کہتی ہے، پیر سے کہتی ہے، ناک سے، چہرے سے، گال سے، ہر ایک چیز سے زبان کہتی ہے کہ تو ایسا کچھ کام مت کرنا جس کی وجہ سے میری پٹائی ہو. اس لیے کہ زبان بول کے کہاں چلی جاتی ہے؟ منہ کے اندر چلی جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے نقصان کون اٹھاتا ہے؟ ہمارے اعضاء اٹھاتا ہے. تو میرے بچوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمت دی ہے، میں نے کتاب کے اندر پڑھا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اور دوست، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہنے والے، ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسی قربانیاں دی. آج کوئی انسان اس قربانی کو نہیں دے سکتا، اتنی بڑی قربانیاں دی. تو میرے بچوں، اس سے سمجھ میں آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے رفیق میں سے ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اے زبان، تمام لوگ جمع تھے اور آپ علیہ السلام کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو زبان کو پکڑا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا، کیا فرمایا کہ تو غلط کر رہی ہے، تو غلط جگہ کی طرف جا رہی ہے. کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مینگنی بناتا یا گوبر بناتا یا کسی درخت کا تنکا بناتا تو کوئی جانور اس کو کھا لیتا اور اس کو نکال دیتا. اتنی بڑی شخصیت
اور اتنے بڑے خلیفہ اور امت کے رہبر، امت کے غمخوار اور امت کے دردمند اتنے بڑے ہو کر بھی اپنی ذات کو ایک گوبر اور پلیس سے بھی کمتر سمجھ رہے اور اپنی زبان کو ملامت کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بچوں، آج ہماری زبان ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جسم کے ہر ایک چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء کے ایک چیز کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن جب مدرسے میں آئے ہیں تو مدرسے کے اندر آ کر ہم طالب علم بن کر آئے، اللہ کے رسول کے مہمان بن کر آئے، تو ہم کیا کریں؟ علم کو حاصل کریں، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، کڑن کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ اگر ہم محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں ہم سے کام لے گا، ہمیں بچوں کا عالم بنائے گا، ہم بچوں کو پڑھانے والے بنیں گے، امت میں چل پھر کر ہمارے علم کے ذریعے لوگ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے، وہ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آنے والے راستے پر گامزن ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ خالی ہم کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس آج اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ آج صحیح معنی میں کوئی طالب علم نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو کتنے بڑے بڑے اسلاف، ہمارے اکابر، دارالعلوم دیوبند میں جتنے بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسی بڑی بڑی شخصیت مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علم کیسے حاصل کیا؟ اس زمانے میں لائٹ کی فراوانی نہیں تھی، کھانے پینے کے مدرسوں میں انتظام نہیں تھے اور کپڑے دھونے کا انتظام نہیں تھا، بلکہ اپنی زندگی کو ایسے بسر کرتے تھے کہ جب رات کو ہوتی تھی تو رات کو فروٹ کی دکان پر، سبزی والوں کی، سبزی فروش کی دکان پر جاتے اور جو سبزی فروش ہوتا وہ اس خراب فروٹ کو یا خراب سبزی کو پھینک دیتا تو اس کو لاتے اور بیچارے اس کو دھوتے اور دھو کر اس کو خالی ابالتے، پھر اس ایسا کا ایسا کھا لیتے تھے، اپنی غذا بناتے تھے اور اس کو کھا لیتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ اور رات کو روشنی نہیں تھی، کیا کرتے تھے؟ دیوا جلاتے تھے اور دیوے کی روشنی میں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پوری رات اور کئی زندگی انہوں نے ایسے علم حاصل کرنے کے پیچھے قربان کر دی۔ تو میرے عزیزوں، یہ علم اتنا سستا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی روایت جو سنائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر طالب علم پر، ہر انسان پر، ہر عاقل بالغ مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے۔ کیا کر سکے؟ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے۔ اس لیے میرے عزیز بچوں، ہمیں اس کے پیچھے محنت کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے اور فکر کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک بات سناتا چلو، آج ہم جب گھر جاتے ہیں، کل جمعرات آئے گی نا تو ہم گھر جائیں گے، جمعرات جب آئے گی تو ہم گھر جائیں گے۔ تو میرے بچوں، جب ہم جمعرات کو گھر جاتے ہیں تو ہم گھر جاتے ہیں، اماں کہتی بیٹا یہ کام کر دو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں کام نہیں کر سکتا، یہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک ہفتہ مدرسے میں لگایا کہ میں آپ کا کام کے لیے ایک دن چھٹی ہوئی اس میں کام کروں گا۔ ایسے بعض بچے، ایسے طلباء اپنے ماں باپ کو اسے ڈانٹ دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، سوچنے کا مقام ہے۔ عثمان قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایسے قرآن میں کئی سے مواقع پر اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں، روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کی خدمت کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کی خدمت کرو۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ تیسری مرتبہ پوچھا کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ چوتھی مرتبہ پوچھا کس کی خدمت کروں؟ تو فرمایا کہ باپ کی خدمت کرو۔ تو میرے بچوں، اس روایت سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ماں کا مقام باپ سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جب ہم اس کے ماں کے پیٹ میں تھے، ہم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنے ناز نخرے تمہارے برداشت کیے، تمہارے
تمہارے سنہرے خوابوں کو سنوارنے کے لیے جب عید کا دن اور خوشی کا موقع آتا ہے تو ماں تمہارے لیے اچھے کپڑے بنواتی ہے، اچھے کپڑے بنواتی ہے، اور اچھے سے اچھا، حالانکہ وہ پرانے کپڑوں پر زندگی بسر کرتی ہے، پرانے کپڑوں پر زندگی۔ عید کا خوشی کا موقع آتا ہے تو ماں کیا چاہتی ہے؟ میرا بیٹا اچھا کپڑا پہنے، چاہے میں پرانا پہنوں گی، باپ بھی یہی چاہے گا میرے بچے کو اچھے سے اچھے جوتے دلاؤ، اچھے سے اچھے کپڑے دلاؤ، اچھے سے اچھے عمدہ سے عمدہ قسم کی تمام نعمتوں سے اسے آراستہ کروں۔ باپ کی تمنائیں ہوتی ہے تو میرے بچوں، یہ ماں باپ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ان سے جا کر پوچھو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، کوہ طور ایک پہاڑ ہے، تو عزیز بچوں وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کیا لینے جا رہے تھے؟ تورات نامی کتاب، جو ہم نے آسمانی 3 کتابیں پڑھی دی ہیں، تورات، زبور، انجیل، تو تورات نامی کتاب لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی طرف ایک قوم ایک طرف کھڑی ہے، تورات نامی قرآن کتاب لینے جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آواز آیا، کیا فرمایا؟ اے موسیٰ صبر کے آیا کر، اے موسیٰ صبر کے آیا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام چوک گئے کہ اللہ ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے تو کہہ رہا ہے صبر کے آیا کر، صبر کے آیا کر، دیکھ کے آیا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آواز آئی اور فرمایا اے موسیٰ دعا دینے والی چلی گئی، دعا دینے والی چلی گئی۔ اس سے مراد کون ہے؟ اماں، تمہاری جو ماتی بوڑھی اماں جو تمہارے لیے راتوں کو دین کو دعائیں کرتی تھی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ اور میرے عزیز بچوں، یہ آج اتنے بڑے اللہ والے بنے اور جو عالم دین بنے، امت کے رہبر بنے، ان کا ایک ہی مقصد ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام کیسے بنے؟ ان کی والدہ کا یہ ہاتھ تھا، وہ فرماتی تھی، ان کی والدہ میں نے سوانے میں پڑھا ہے، ان کی والدہ فرماتی تھی جب چھوٹے تھے، ننھے منھے تھے، تو ان کی والدہ کسی بیان ہوتا یا کوئی واعظ و نصیحت ہوتی تو ان کی والدہ ان کو لے کر مسجد میں جاتی اور فرماتی کہ بیٹے اس مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ تو ان کی والدہ کی ان کی یہ فکر ہوتی تھی، اور جب ان کو مدرسے میں ڈالا تو جب بھی بچہ گھر آتا تو والدہ ان سے کہتی بیٹا تمہارے استاد نے کیا سبق دیا، ہمیں استاد کا سبق تو سنا دیجئے۔ تو وہ ان کی والدہ کو سبق سنا دے، اگر سبق یاد نہ ہوتا تو والدہ اس کے پیچھے محنت کرتی تھی، والدہ اس کے پیچھے محنت کرتی تھی۔ تو عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا کہ ایک ایسی ضخیم کتاب لکھی جس کو دوہری حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، موطا امام مالک کے نام پر یہ کتاب آج ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بنیادی کتاب ہے، حدیث کی کتابوں میں ایک بنیادی کتاب ہے۔ تو عزیز بچوں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ماں کی دعاؤں کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا ہے اور آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسے تاریخ کی کتابیں بہت ساری ہیں، اور ایسے ایک احادیث کے بعد میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی ذکر کیا ہے، اور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی مصنف علیہ الرحمٰن نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ صحابہ اور صحابیات اپنے بچوں کو کیا بنانے کی فکر کرتے تھے، جب بھی ضرورت پڑتی اپنے بچوں کو قربان کر دیتے تھے۔ تو عزیزو، یہ کس بل بوتے پر انہوں نے یہ قربانیاں کیوں دی؟ تاکہ یہ علم ہماری امت تک پہنچے، یہ ایمان ہماری امت تک پہنچے اور اپنے بچوں کو ایمان کے ذریعے آراستہ فرمائے۔ لیکن آج ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے مکاتب کے اندر خالی علم کا نام باقی ہے، لیکن علم کی جو نورانیت اور علم کے پیچھے جو نقوش چھپے ہوئے ہیں، وہ تمام نقوش ہم سے غائب ہو چکے ہیں۔ آج وہ نقوش ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج زہرے کے بچے کو اٹھا لیا جاوے اور عربی میں تکلم کیا جاوے یا اس سے کوئی بات کی جاوے یا قرآن کا ترجمہ پوچھا جائے تو بتا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کمزوری ہے، افسوس صد افسوس ہماری ایسی زندگی پر کہ میرے بچوں، ہم نے 9 سالہ 10 سالہ 12 سالہ زندگی مدرسوں میں گزار دی، لیکن ہمیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ تو امت کے کیا رہبر بن سکتے، دین کے داعی کیسے بن سکتے، لوگوں کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ حالانکہ علماء کا کام تو ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے رسول نے روایت میں فرمایا کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ جسے ایک مثال سمجھ لیجئے، ایک مثال سمجھا دوں میں تم کو کہ اگر ایک باپ ہو، اس کا بیٹا لولا ہو، لنگڑا ہو، محتاج ہو، اپاہج ہو، کیسا بھی ہو، لیکن اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جاوے تو اس مال کا وارث کون بنے گا؟
اس کا بیٹا بنے گا جو لولا ہے، لنگڑا ہے، محتاج ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ روایت عزیز طلبہ، العلماء ورثۃ الانبیاء، تم ہی امت کے رہبر ہو اور تم ہی امت کے وارث ہو۔ چاہے عالم چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، چاہے پکچر دیکھتا ہو، گائن سنتا ہو یا کچھ بھی کرتا ہو، لیکن وہ اللہ کے رسول کا وارث ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حکم لگا دیا۔ اور ابھی ماضی قریب میں ایک بہت بڑی شخصیت، محدث العصر، فقیہ الزماں، جن کو کہا جاتا تھا، شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ وہ فرماتی ہے اس آیت کی تفسیر میں، اس حدیث کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ ایسے علماء مراد ہے جن کی زندگی میں تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی معرفت کا نور ہو، اللہ کا قرب ملا ہوا ہو، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ایسے علماء کی قدر ہے۔ ایسے علماء امت کے وارث ہے، ایسے علماء سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ سنہرا موقع دیا ہے، یہ چانس دیا ہے۔ ابھی بچپنا ہے، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، لیکن جیسے جوانی ڈلتی جائے گی اور عمر بڑھتی جائیں گے، اسی طرح میرے بچوں ہمیں افسوس ہوگا، کاش میں اپنی زندگی میں محنت کر لیتا، کاش میں اپنی زندگی میں محنت کر لیتا۔ تمہیں افسوس ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، تمہارے سامنے بارہا یہ باتیں آتی رہتی ہے، تمہارے سامنے ہر جمعرات کو نصیحتیں کی جاتی ہے، تو ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں، ہم خود اپنی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس پر بالکل عمل نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں کہاں بلندیوں تک پہنچاتی ہے، کہاں بلندیوں تک اور ثریا تک پہنچاتی ہے۔ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم میں ایک جگہ پر ایک موقع پر ثریا تک پہنچا دیا تھا، آج وہ قوم کہاں جا گری ہے؟ دلدل کی ٹھوکر میں جا گری ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے بہت بڑا کام دیا تھا، اس میں بڑے بڑے محدث سے جو آج دنیا سے چلے جا رہے ہیں، علم اٹھایا جا رہا ہے، علم کی نورانیت ختم ہو جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے عزیز بچوں، ہم نے اس علم کی قدردانی نہیں کی، اس علم کی فکر نہیں کی، ہم نے اس کو اپنا مسکن نہیں سمجھا، ہم نے اس کو اپنا ماخذ نہیں سمجھا۔ اگر ہم نے اس کو اپنا ماخذ سمجھا ہوتا، اپنا مشن سمجھا ہوتا، جیسے کاریگر ہوتا ہے جب وہ کسی فیکٹری میں کام پر جاتا ہے تو اس فیکٹری میں کام پر فوکس کرتا ہے، اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، اگر کام نہیں آتا تو کام سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر پوچھا جائے کیوں کرتے ہو اس کام کو سیکھنے کے پیچھے تمہاری کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس کام کو چلانا، اس مشین کو اگر میں چلاتا ہو گیا اور مجھے چلانا آ گیا تو میری تنخواہ بڑھ جائے گی، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، اسی فکر کے لیے اس کے پیچھے محنت کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی ایک گولڈن چانس دیا ہے، یہ محنت کا میدان دیا ہے، تو اس کے اندر محنت کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ اس لیے کہ سب الوقت اثمن من الذهب، کہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے تو کیا ہے؟ وہ وقت ہے۔ اپنے وقت کی قدردانی کرے، اپنے وقت کو سمجھے، اس کے پیچھے محنت کرے اور کوشش کرے، اور ایسے عالم بنے، عالم بعمل بنے، اور امت کے رہبر بھی بنے، لوگوں کو نصیحت کرنے والے بھی بنے۔ ایسے عالم بنو تاکہ امت میں اور تمہارا نام روشن۔ یہ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بہت بڑی بڑی شخصیتیں جن کو دارالعلوم دیوبند کے نام سے، اور دارالعلوم دیوبند میں سال تک انہوں نے حدیث کا اور بخاری کا اور قرآن کا اور تمام علوم کا علم دیا بچوں کو۔ ان کے ہر جگہ پر ان کے عالم دارالعلوم دیوبند کے نام سے آج پورے ہندوستان میں ان کا نام، اس مدرسے کا نام روشن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، ان کے اکابر نے، جو ہمارے اکابر تھے، انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں بھی اس نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اس علم کے پیچھے محنت کرنی چاہیے۔ محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور آخرت کی جو آنے والی لامحدود زندگی ہے اس میں بھی کامیاب کرے گا۔ بہرحال جو میں نے اپنے ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کا کہا، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑی صاحبہ عورت ہے، نیک خاتون ہے اور دیندار خاتون ہے، وہ فرماتی ہے کہ جنگ یمامہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ کر کے۔ اس جنگ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ جس آدمی کے پاس جو بھی سامان ہو اس کو جمع کیا جائے، جتنے بھی لڑکے ہو،
جتنے بھی شوہر ہو ان تمام کو جمع کیا جاوے۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس تو صرف 4 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 4 بیٹے تھے۔ چاروں بیٹوں کو بلاتی ہے، جب یہ آواز سنتی ہے چاروں بیٹوں کو بلاتی ہے، فرماتی ہے اور نصیحت کرتی ہے کہ میرے بیٹو جاؤ اللہ کے راستے میں جاؤ، اور جب میدان جہاد میں جاؤ اور جب دشمن تمہارا مقابلہ کرے اور جب تیر تم کو مارے تو اس تیر کو تم اپنے سینے پر لینا تاکہ تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہارے سامنے سے تیر مارے اور وہ تیر تمہاری پنڈلیوں میں نہ گھس جاوے۔ اگر وہ تیر تمہاری پنڈلیوں میں گھس گیا تو سمجھ لو بیٹا تم ہارنے والوں میں سے مانے جاؤں گے۔ تو انہوں نے ان چاروں بیٹوں نے اپنی ماں کی وصیت کے مطابق ایک بیٹا گیا شہید ہو گیا، دوسرا گیا شہید ہو گیا، تیسرا گیا شہید ہو گیا، چوتھا گیا شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر کی اطلاع ملتی ہے کہ حضرت خنسا کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو انہوں نے ایک قاصد کو بلایا، ایک ایلچی کو بلایا، ایک خبر دینے والے کو بلایا اور کہا جاؤ حضرت خنسا کے گھر جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ تمہارے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تمہارے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو اپنے چاروں بیٹوں کو بلانے جب وہ قاصد دروازے پر جاتا ہے اور دستک کی کنڈی دیتا ہے، دستک کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے آواز آتی، کون؟ فرمایا میں قاصد ہوں۔ حضرت خنسا نے کہا کہ آ جاؤ، پھر آ گئے تو ان کے چہرے پر اداسی نظر آ رہی تھی، اداسی نظر آ رہی تھی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ کہ کیا خبر ہے؟ کہ بری خبر ہے؟ کہ کیسی خبر ہے؟ فرمایا کہ تمہارے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تمہارے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو عرب کا رواج تھا جب کوئی خوشخبری کی بات پیش کی جاتی تو اس کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا تھا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھایا، اللہ کا 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور جو ایلچی آیا تھا جو خبر دینے کے لیے آیا تھا اس کو بٹھایا اور دودھ گرم کیا اور اس کو دودھ دیا۔ تو فرمایا کہ یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے۔ کس کا موقع ہے؟ خوشی کا موقع ہے۔ تو عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی یہ زندگی دی ہے، ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے قلم کے ذریعے لکھنے کا اور علم حاصل کرنے کا۔ تو اس وقت کو غنیمت سمجھے اور اس وقت کے اندر اپنے وقت کی قدرداری کرے، علم کے پیچھے محنت کرے، جستجو کرے اور قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب حافظ قرآن بنتے جاؤ، عالم دین بننے جاؤ تو اس وقت قرآن کو سمجھ کر پڑھو اور قرآن کو ایسا سمجھو کہ لوگوں کو سمجھانا تمہارے لیے آسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی کام لو، جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسا نہیں تھا اس زمانے میں مدرسے نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں اصحاب صفہ بہت بڑا مدرسہ تھا اور اس میں بھی دین کے کام چلتے تھے۔ صحابہ اکرام جیسے بھی قرآن اترتا بخاری شریف کی روایت ہے کہ جیسے قرآن اترتا صحابہ اس کو نقل کر دیتے تھے، چمڑوں پر، کاغذ کے پرزوں پر اور لکڑوں پر اس قرآن کو لکھ دیتے تھے۔ پھر اس قرآن کو حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس قرآن کو جمع کیا۔ یہ قرآن بن کر ایک اچھی ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے جو آج پیش کیا گیا ہے وہ اس زمانوں سے 1400 سال پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور صحابہ کی محنتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس قرآن کے وقت کو سمجھے، اس قرآن کی عظمت کو سمجھے اور اس کے پیچھے محنت کرے اور شوق کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اور کڑن کے ساتھ اور فکر کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کو پروانے سنائے تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ پروانے ہمارے لیے کوئی بعید نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی دوری کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پروانے ہمیں سنا سکتا ہے، لیکن بشرط ایک شرط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے کہ کیسے بن جاؤ؟ ایمان کامل بن جاؤ، ایمان کامل۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے اور تم ہی سربلند رہو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی وہ پروانہ سنا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا شرط لگا دی کہ تم ایمان کامل بن جاؤ، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر موجود ہو۔ سب سے پہلے عزیز بچوں علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو علم کی وقت سمجھ میں آئے گی، علم کیا چیز ہے، علم کی روحانیت کیا ہے، علم کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ تب سمجھ میں آئے گا جب ہمارے اندر ایمان ہوگا۔ ایک صحابی رسول جبرائیل امین علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت ہے، جبرائیل امین علیہ السلام ایک مرتبہ کس کے پاس آئے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، تفسیری واقعہ ہے، آتے گئے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ فرمایا یا محمد اخبرنی عن الایمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ روایت جو تفسیری روایت تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، اللہ کے رسول نے 5 بنیادی چیزیں بیان فرمائی۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 بنیادی چیزیں بتائی۔ پھر اس کے بعد فوراً دوسرا سوال کیا، صدقت یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ تو صحابہ تعجب کرنے لگے کہ تصدیق بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں، تو تعجب کی بات ہے، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی، کیا کہا؟ سچ کہا، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ تعجب کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد تفسیری روایت ہے، پھر اس کے بعد فوراً سوال کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی چیزیں بیان فرمائی، جس کو ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور تمہیں بھی معلوم ہوگا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ چیزیں بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بھی اپنی اس ایمان کی فکر کی تھی، اس ایمان کو بنایا تھا، تب جا کے صحابہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جاذبیت پیدا فرمائی تھی کہ صحابہ نے وہ دین کا کام کیا، تو آج پوری دنیا ان کے نام سے مشہور ہے۔ آج صحابہ کو کون نہیں جانتا، کون ان سے ناواقف ہے؟ تو عزیز بچوں، ہمیں بھی اس کے پیچھے محنت کرنی چاہیے، شوق کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تو کریں گے نا تمام بچے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے